آج کا جو جوہری خطرہ ہے وہ 1945 سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور کہیں زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ تو آئیے اس نئی حقیقت کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 13,400 یہ صرف کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ آج کی دنیا میں موجود جوہری ہتھیاروں کی ایک بہت ہی خوفناک حقیقت ہے۔ یعنی اتنے سارے ہتھیار اس وقت بھی استعمال کے لیے بالکل تیار حالت میں موجود ہیں، اور یہ ہتھیار 9 ممالک کے پاس ہیں۔ ان میں سے تقریباً 90% تو صرف 2 ملکوں یعنی روس اور امریکہ کے پاس ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کلب میں چین، فرانس، برطانیہ، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور شمالی کوریا بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ صرف تعداد کا کھیل نہیں ہے، اصل کہانی تو ان ہتھیاروں کی طاقت میں چھپی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم والے بموں کے مقابلے میں آج کے ہتھیار کتنے گنا زیادہ تباہ کن ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ایک موازنہ کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے، ہیروشیما پر جو بم گرایا گیا تھا اس کی طاقت تھی تقریباً 12 کلو ٹن، اور آج ایک عام سٹینڈرڈ وار ہیڈ کی طاقت 475 کلو ٹن ہے۔ یہ طاقت میں ایک بہت بڑی اور واقعی خطرناک چھلانگ ہے۔ اور یہ تو تباہی کی انتہا ہے۔ صرف ایک B-83 بم جو امریکہ کے پاس ہے اس کی طاقت ہے 1.2 میگا ٹن، یعنی 12 لاکھ ٹن TNT دھماکہ خیز مواد کے برابر۔ اس پیمانے کا تو شاید تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو یہ اعداد و شمار حقیقت میں کیسے نظر آتے ہیں؟ اگر ایک میگا ٹن کا بم نیو یارک جیسے بڑے شہر پر گرایا جائے تو لگ بھگ 4.5 میل کے دائرے میں تقریباً ہر عمارت تباہ ہو جائے گی۔ اور یاد رہے، یہ صرف ایک بم کا اثر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک جوہری دھماکے میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ آئیے پہلے چند سیکنڈز کے واقعات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب کچھ ایک سیکنڈ کے بہت ہی چھوٹے حصے میں ہو جاتا ہے۔ ہتھیار خود بخارات میں بدل کر ایک ایسی گیس بناتا ہے جو سورج سے بھی زیادہ گرم ہوتی ہے، اور اسی سے بنتا ہے ایک آگ کا گولا۔ اب اس آگ کے گولے سے 3 تباہ کن قوتیں نکلتی ہیں۔ پہلی ہے براہ راست تابکاری، دوسری ایک شدید حرارتی جھونکا جو میلوں دور آگ لگا سکتا ہے، اور آخر میں دھماکے کی لہر جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان اثرات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے تباہی کو الگ الگ زونز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ زونز، جنہیں A, B, C اور D کا نام دیا گیا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ دھماکے کے مرکز سے جیسے جیسے دور جاتے ہیں نقصان کی شدت کیسے بدلتی ہے۔ جیسے زون A کا مطلب ہے مکمل تباہی، کچھ نہیں بچتا۔ زون B میں عمارتیں اتنی بری طرح تباہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں گرانا ہی پڑتا ہے۔ زون C میں بہت بڑی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زون D میں ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور اندرونی نقصان ہوتا ہے۔ دھماکے کی فوری تباہی کے بعد بھی خطرہ ختم نہیں ہوتا۔ جوہری ہتھیاروں کے طویل مدتی اثرات یعنی فال آؤٹ اور جوہری موسم سرما انہیں منفرد طور پر اتنا خوفناک بناتے ہیں۔ فال آؤٹ، یہ وہ تابکار ذرات ہیں جو دھماکے کے بعد فضا سے زمین پر گرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ زہر ہے جو میلوں تک پھیل سکتا ہے اور دھماکے کے بہت بعد تک ایک جان لیوا خطرہ بنا رہتا ہے۔ اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ فال آؤٹ سے بچنے کے لیے کم از کم 48 گھنٹے تک کسی محفوظ پناہگاہ میں رہنا بے حد ضروری ہے۔ اس دوران سب سے خطرناک تابکاری کی سطح 100 گنا تک کم ہو جاتی ہے، لیکن خطرہ پھر بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر آتا ہے جوہری موسم سرما کا تصور۔ یہ ایک نظریہ ہے کہ اگر بہت سے شہر جلتے ہیں تو ان کا دھواں اور کالک پوری فضا میں پھیل کر سورج کی روشنی کو روک دے گی۔ اس سے دنیا بھر کے درجہ حرارت میں شدید کمی آئے گی اور عالمی قحط کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام اثرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے دور میں ایک جوہری تنازع کیسا نظر آئے گا؟ ذرائع اسے آخری وبا کا نام دیتے ہیں۔ آئیے ایک حقیقی منظر نامے پر غور کرتے ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک محدود علاقائی جنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی ہیروشیما کے سائز کے 100 بم استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور ایک محدود جنگ کے نتائج بھی عالمی ہوں گے۔ اس سے اٹھنے والا دھواں پوری دنیا میں پھیل جائے گا، جس سے فصلیں تباہ ہوں گی اور اربوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، یہاں تک کہ ان کی بھی جو اس جنگ سے بہت دور رہتے ہیں۔ انسانی قیمت تو ناقابل تصور ہے۔ روزنامہ دنیا کے ایک تجزیے کے مطابق صرف پہلے 10 سیکنڈ میں 2 کروڑ لوگ جل کر راکھ ہو سکتے ہیں۔ یہ تباہی کی رفتار اور اس کے پیمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی لیے طبی برادری اسے آخری وبا کہتے ہیں، کیونکہ ایک مکمل جنگ میں ہسپتال اور طبی سہولیات سب تباہ ہو جائیں گی اور لاکھوں زخمیوں کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں بچایا نہیں جا سکے گا۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں یہ جدید ہتھیار ہر وقت تیار ہیں
और जो पुराने मुआहदे थे वो भी एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। तो फिर वो क्या चीज़ है जो इस आखिरी हतमी तबाही को रोके हुए है? ये वो सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।